ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں موجود کچھ چیزیں آپ کی برکت کو چرا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کے گھر میں رزق، برکت اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے آئینے اور شیشے کی۔ جب آپ کے گھر میں کوئی آئینہ ٹوٹ جائے تو فوراً اسے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ ٹوٹا ہوا آئینہ صرف ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ منفی توانائی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے گھر کی مثبت توانائی کو کھینچ لیتا ہے اور منفی صورت میں واپس کرتا ہے۔ اسی طرح شیشے کے ٹوٹے ہوئے برتن، گلاس یا کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جائے تو اسے گھر میں رکھنا نقصان دہ ہے۔ یہ چیزیں آپ کے گھر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں مسائل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں ٹوٹی ہوئی چیزیں رکھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بند یا خراب گھڑیوں کی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں کوئی گھڑی بند ہو جائے تو اسے فوراً ٹھیک کروائیں یا باہر نکال دیں۔ بند گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں وقت کی برکت رک گئی ہے۔ وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جب گھر میں بند گھڑی ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں جمود آ گیا ہے۔ بند گھڑی آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں مگر نتیجہ نہیں ملتا، کام کرتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر کی تمام گھڑیاں چلتی حالت میں رکھیں۔ تیسری چیز ہے مردہ پودے اور سوکھے پھول۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں پودے لگاتے ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن جب یہ پودے مرجھا جائیں یا سوکھ جائیں تو انہیں گھر میں رکھنا نقصان دہ ہے۔ مردہ پودے منفی اثرات پھیلاتے ہیں اور گھر کا ماحول بوجھل کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے گھر میں انسان کو عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سوکھے پھول بھی فوراً نکال دینے چاہیے۔ کچھ لوگ یادگار کے طور پر سوکھے پھول رکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ چھوٹی چیز ہے پرانے اور غیر استعمال شدہ کپڑے۔ جو کپڑے سالوں سے الماری میں پڑے ہیں اور آپ انہیں استعمال نہیں کرتے، یہ آپ کے گھر کی جگہ اور برکت میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پرانے کپڑے نئی نعمتوں کی آمد میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ کپڑے دراصل ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جب آپ انہیں خیرات کر دیتے ہیں تو گھر میں برکت آتی ہے، لیکن اگر انہیں ایسے ہی رکھ چھوڑیں تو یہ برکت کو روک دیتے ہیں۔ اسی لیے ہر 3 مہینے بعد گھر کی صفائی کریں اور جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی انہیں مستحق لوگوں کو دے دیں۔ یہ تو صرف آغاز ہے، اصل مسئلہ اب شروع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتنے بڑے مسائل کا باعث کیوں بنتی ہیں؟ جب گھر میں یہ منفی چیزیں ہوں تو کچھ خاص علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گھر سے برکت جا رہی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آمدنی کے باوجود اخراجات بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کماتے ہیں مگر مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ غیر ضروری خرچ بڑھ جاتے ہیں۔ بچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ قرض بڑھنے لگتا ہے، پہلے چھوٹے پھر بڑے قرض، اور انسان قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ گھر میں برکت نہیں رہتی۔ دوسری علامت ہے کہ گھر میں بے چینی اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہوتی ہے، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، نیند خراب ہونے لگتی ہے اور عجیب و غریب خواب آنے لگتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ گھر کا ماحول منفی ہو گیا ہے۔ تیسری علامت صحت کے مسائل ہیں۔ گھر کے افراد بار بار بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ چھوٹی بیماریاں ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کچھ خاص نہیں بتاتے مگر پھر بھی آرام نہیں آتا۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے حرام رزق اور مشکوک آمدن۔
جب گھر میں حرام کا 1 روپیہ بھی داخل ہو جائے تو وہ پورے مال کو متاثر کر دیتا ہے۔ سود کا پیسہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں سود آتا ہے تو وہ فوراً نکال کر صدقہ کر دیں۔ اسے استعمال نہ کریں۔ رشوت اور ناجائز کمائی بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بولنا، یہ سب مال میں نحوست پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے ظلم اور زیادتی کا۔ کسی کا حق مارنا، مزدور کی مزدوری روکنا، قرض واپس نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا بھی نقصان دہ ہے۔ تیسرا راستہ ہے گناہوں کا اعلانیہ ارتکاب۔ جب گھر میں گناہ عام ہو جائے، مثلاً موسیقی، فحش مواد، نماز کی غفلت، تو فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کو کیسے واپس لایا جائے؟ اس کے کچھ آزمودہ اصول ہیں جن پر کامیاب اور برکت والے لوگ عمل کرتے ہیں۔ پہلا اصول، صدقہ اور خیرات کی عادت۔ جو شخص خفیہ طور پر صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں وسعت لاتا ہے۔ دوسرا اصول، صبح کی برکت سے فائدہ اٹھانا۔ کامیاب لوگ فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ جو لوگ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا پورا دن کامیاب اور پرسکون گزرتا ہے۔ تیسرا اصول، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ والدین کی دعائیں رزق میں برکت لاتی ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کام برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اصول بظاہر آسان ہے مگر مستقل مزاجی سے عمل کرنا مشکل ہے۔ کامیاب لوگ ان اصولوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور ان سب کی بنیاد ایک چیز پر ہے، نماز اور قرآن سے مضبوط تعلق۔ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ واقعہ رزق میں وسعت لاتی ہے۔ صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے اور کھانے پینے کی دعائیں آپ کی زندگی میں برکت اور سکون لاتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا گھر برکت اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مکمل طور پر برکت والا بن جائے تو آپ کو اپنے گھر میں کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنے گھر کی صفائی اور ترتیب۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ روحانی صفائی بھی ہے۔ گندگی اور بے ترتیبی وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو باقاعدہ صاف رکھتے ہیں، نہ صرف ماحول خوشگوار ہوتا ہے بلکہ رزق میں بھی کشادگی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیں۔ ہر روز تھوڑا سا قرآن پڑھیں یا گھر کے کسی حصے میں قرآن کی آواز کو گونجتی رہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے آ کر برکت لاتے ہیں۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت بہت اثر رکھتی ہے۔ یہ گھر سے شیطان کو بھگا دیتی ہے اور نحوست کو ختم کر دیتی ہے۔ گھر میں اذان دینا بھی ایک بہت مؤثر عمل ہے۔ اگرچہ یہ عمل عام طور پر مسجد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ گھر کا ماحول بوجھل ہے یا جھگڑے بڑھ رہے ہیں تو ایک بلند آواز سے اذان دے دیں۔ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برکت داخل ہوتی ہے۔ گھر میں اسلامی آداب کا اہتمام کریں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ یہ دعائیں نہ صرف حفاظت دیتی ہے بلکہ روحانی برکت بھی لاتی ہے۔ جب آپ بسم اللہ کہہ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ گھر میں نماز باجماعت کی عادت ڈالیں۔ اگر ممکن ہو تو کم از کم مرد حضرات فجر یا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔
گھر کے افراد جب اکٹھے عبادت کرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور سکون بڑھتا ہے۔ یہی روحانی اتحاد برکت کا سبب بنتا ہے۔ گھر میں جھوٹ، غیبت اور جھگڑوں سے پرہیز کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں مہمان نوازی کو معمول بنائیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جو شخص خوش دلی سے مہمان کا استقبال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رزق بڑھا دیتا ہے۔ چاہے مہمان کو تھوڑا سا ہی پیش کریں، لیکن خوشی اور خلوص کے ساتھ کریں۔ شکر گزاری کو اپنی عادت بنائیں۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ اس لیے ہمیشہ اپنی موجودہ نعمتوں پر خوش رہیں، کبھی حسد یا شکایت نہ کریں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ والدین، بیوی، بچوں یا بہن بھائیوں سے نرمی سے بات کریں۔ جہاں نرمی اور محبت ہوتی ہے وہاں برکت خود بخود آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ گھر میں فضول چیزوں کا جمع ہونا بھی برکت کو روکتا ہے۔ جو چیزیں کام کی نہیں انہیں صدقہ یا عطیہ کر دیں۔ جس گھر میں فالتو چیزیں جمع ہو جائیں وہاں نہ نئی چیزیں آتی ہیں نہ نیا رزق۔ دل کھول کر بانٹنا سیکھیں، اور سب سے اہم بات، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ روزانہ کچھ وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے ورد کے لیے مخصوص کریں۔ یہ ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور گھر میں روحانی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ یہ سب باتیں اپناتے ہیں، صدقہ خیرات، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور گھر کی صفائی اور ذکر، تو آپ کا گھر نور، سکون اور رزق کی برکت سے بھر جاتا ہے۔ پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، برکت محض دولت کا نام نہیں، برکت یہ ہے کہ کم بھی سکون ہو، چھوٹی چیزیں بھی خوشی دیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں تسکین حاصل ہو۔ یہی اصل برکت ہے۔